عالمی سطح پر سیاسی، معاشی اور سماجی بحرانوں کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور ان سے نکلنے کے لیے حکومت وقت کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ دیکھیے، پاکستان دنیا کے دیگر ترقی پذیر ممالک کی طرح عالمی سطح پہ ہونے والی تبدیلیوں سے متاثر ہو رہا ہے۔ کووڈ نے پوری دنیا کی معیشت کو متاثر کیا، بالخصوص ترقی پذیر ممالک کی معیشتوں کو، لیکن ابھی کووڈ سے ہم نکلے ہیں تو پوری دنیا میں یوکرین اور روس کی جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والا جو سپر سائیکل ہے، اس نے پاکستان کی معیشت کو اور دیگر ترقی پذیر ممالک کی معیشت کو بہت بری طرح متاثر کیا ہے۔ دنیا کی منڈیوں میں تیل، زرعی اجناس کی قیمت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں جو پاکستان جیسے ممالک ہیں ان کا درآمداتی بل بہت بے قابو ہو گیا ہے، جس سے ان کے لیے ادائیگیوں کا توازن بگڑا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کی داخلی سطح پر معیشت میں بہت بحرانی صورت پیدا ہو گئی ہے اور ایک فسکل سپیس سکڑ گئی ہے۔ ان حالات سے نبٹنے کے لیے پاکستان نے ہنگامی بنیادوں پر ملک کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ اسی طرح IMF کے ساتھ جو اس کا تعلق تھا اس کو دوبارہ استوار کیا گیا ہے اور اب IMF ایگریمنٹ کے بعد پاکستان دنیا کے دیگر ممالک سے سرمایہ کاری حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی پاکستان کی بڑھ چڑھ کر اب سرمایہ کاری میں حصہ لیں گے۔ تو پاکستان کے لیے اب ایک استحکام حاصل کرنے کے بعد اگلی منزل معیشت کو دوبارہ گروتھ پہ گامزن کرنے کی ہوگی۔ اس وقت موجودہ حکومت کی اولین ترجیح یہ ہے کہ ہم ملک کو کسی قسم کے معاشی بحران سے نکال کر ایسی صورتحال میں لے آئیں کہ جس سے کہ آئندہ گروتھ کے لیے ایک مضبوط اور پائیدار پلیٹ فارم ہمیں دستیاب ہو۔ احسن اقبال صاحب، کیا پاکستان پر ڈیفالٹ کے خطرات اب بھی منڈلا رہے ہیں؟ آج سے چند ہفتے پہلے لوگ تجزیہ کر رہے تھے کہ کیا جنوبی ایشیا میں سری لنکا کے بعد پاکستان کی معیشت بھی سری لنکا کی راہ پہ گامزن ہوگی، لیکن الحمدللہ جو حکومت نے اقدامات اٹھائے اور جو اصلاحات نافذ کیں، اس کے نتیجے میں اب پاکستان کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے اور اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر سکتے ہیں، اب بلکہ ہم ریکوری کے پاتھ پہ ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب پاکستان ایک مضبوط پائیدار گروتھ کے راستے کی طرف گامزن ہے۔ احسن اقبال صاحب، آپ پاکستان کی وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے کن چیزوں کا ہونا لازمی سمجھتے ہیں؟ پاکستان بہت ہی ڈائیورس ملک ہے۔ پاکستان کے اندر ایتھنک ڈائیورسٹی ہے، پاکستان کے اندر مختلف خیالات کے زبانوں کے بولنے والے لوگ رہتے ہیں اور پاکستان ایک وفاق ہے۔ وفاق کا مضبوط ہونا اور وفاق کا کامیاب ہونا اس بات پہ منحصر ہے کہ اس کے اندر بسنے والے لوگ کس قدر برابری کے مواقع حاصل کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ہم نے زبان، رنگ، نسل اور مذہب کی بنیاد کے اوپر اپنے معاشرے کو انٹیگریٹ کرنا ہے اور سب کے لیے برابر مواقع پیدا کرنے ہیں، بلکہ ہمارے سماج کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر وہ طبقے کہ جو نسبتاً کمزور ہیں یا جن کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملا، جن میں خاص طور پہ ہماری خواتین جو کہ آبادی کی نصف ہیں، ان کی ترقی میں شمولیت کے بغیر ملک کبھی بھی کامیابی سے اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکتا۔ پاکستان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے لیے جو کوشش کر رہا ہے اور جو حکمت عملی اس نے اختیار کی ہے، اور بالخصوص جو ویژن 2025 ہم نے 2014 میں لانچ کیا تھا، اس کے تحت اس بات پہ خصوصی توجہ دی گئی تھی کہ ملک کی معیشت کو مستقل بنیادوں پر
اور پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے انکلوسیو گروتھ کو ایک ہدف کے طور پہ اختیار کیا جائے اور ملک کے ہر طبقے کو اور ہر علاقے کو ترقی کی دوڑ میں شرکت کے لیے مواقع دیے جائیں۔ احسن اقبال صاحب، آج کل بہت چرچا ہے کہ حکومت پاکستان 20 پسماندہ ترین اضلاع کی ترقی کے لیے منصوبے شروع کرنے جا رہی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اس حکومت نے آنے کے بعد ایک تاریخی منصوبہ شروع کیا ہے۔ پہلی دفعہ پاکستان میں جو 20 پسماندہ ترین اضلاع ہیں ان کے لیے ایک افرمیٹیو ایکشن کی طرز پہ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، جس میں 40 ارب روپے سے زیادہ سرمایہ کاری کی جائے گی، اور ان اضلاع کے اندر جو گیپس ہیں، چاہے وہ سوشل سیکٹر کے ہیں، چاہے وہ لائیولی ہوڈس کے ہیں، چاہے وہ انفراسٹرکچر کے ہیں، ان میں سرمایہ کاری کے ذریعے ان اضلاع کو ترقی کے تیز سفر میں شامل کیا جائے گا تاکہ ناہمواری ہر سطح سے ختم کی جا سکے۔ کسی بھی معیشت کے اندر جس میں ناہمواری ہوتی ہے وہ پائیدار ترقی کا راستہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ایک مستقل سسٹینیبل راستہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ایک پائیدار ترقی کو ہموار پلیٹ فارم ملے جس میں تمام طبقوں کی اور تمام شہریوں کی شراکت کے برابر مواقع ہوں۔ احسن اقبال صاحب، پاکستان کی آبادی آیا ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ارن کرنے کا باعث بنے گی یا پھر ڈیموگرافک ڈیزاسٹر ثابت ہوگی؟ پاکستان کی آبادی تقریباً 2/3 نوجوانوں پہ مشتمل ہے اور ہمارے پاس ایک بہت بڑا ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ہے۔ اگر ہم اس نوجوان آبادی کو اچھی تعلیم اور اچھے سکلز دے لیں تو پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی پروڈکٹیو فورس ہے جو کہ اس کی معیشت کو کئی دہائیوں تک ترقی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ اور اگر ہم نے اس ہیومن ریسورس کو پراپرلی ٹرین نہیں کیا، ایجوکیٹ نہیں کیا اور ان کو وہ سکلز نہیں دیے جو مستقبل میں معاشی میدان میں درکار ہوں گے، تو یہ ایک ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ پاکستان کے لیے ڈیموگرافک ڈیزاسٹر بھی بن سکتا ہے، کیونکہ پھر ان کی بے چینی کبھی ملک میں سیاسی استحکام یا سماجی سالیڈیرٹی پیدا نہیں ہونے دے گی اور ہم کانفلکٹ کی طرف ہمیشہ گامزن رہیں گے۔ احسن اقبال صاحب، نظام تعلیم میں کون سی اہم ترین اصلاحات موجودہ حکومت لانے جا رہی ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نظام تعلیم میں اصلاحات لے کر آئیں۔ ہماری حکومت نے پچھلے دور میں نصاب کو نئے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کریکلم ریفارم کا پروگرام شروع کیا، تو اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح ضرورت ہے کہ ٹیچر ٹریننگ کی جائے تاکہ وہ اساتذہ جنہوں نے نیا کریکلم پڑھانا ہے ان کو بھی جدید علم سے اور تعلیم کے نئے طریقوں سے ہم آہنگ کیا جائے، اور جو روایتی کلاس روم میں میمورائزیشن کا ماڈل ہے، جو کلاس روم میں روایتی لیکچر دینے کا یا تدریس دینے کا ماڈل ہے، اس سے زیادہ گروپ لرننگ، انٹریکٹیو لرننگ اور کلاس روم سے باہر جو علم کے ذرائع ہیں ان سے طالب علموں کو جوڑنے کے لیے ٹیچرز میں نئی صلاحیت پیدا کی جائے۔ اسی طرح ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں بھی ہم ریفارمز کر رہے ہیں جن کا مقصد جہاں ایک طرف ایکسیس کو عام کرنا ہے، وہیں نوجوانوں کو ایسے تعلیم دینا مقصد ہے کہ جو مارکیٹ کی نیڈز کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن اس وقت تمام جامعات کے نصاب کا جائزہ لے رہا ہے
تاکہ ہم اپنے یونیورسٹیز کے نصاب کو انڈسٹری کے ڈیمانڈ کے مطابق الائن کر سکیں۔ اسی طرح ہم تحقیق کو اور ریسرچ کو پروموٹ کر رہے ہیں، جس کے تحت مختلف ریسرچ فنڈز بنائے گئے ہیں، اور وہ ریسرچ جس کی کمرشل ایپلیکیشن ہے اس کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پاک یو ایس نالج کوریڈور کیا ہے اور پاکستانی نوجوان اسکالرز کیسے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ یو ایس پاکستان نالج کوریڈور ایک نیا منصوبہ شروع کیا گیا ہے، جو کہ ہماری پچھلی حکومت نے جس کو لانچ کیا، اور اس کے تحت تقریباً 1000 PhD اسکالرشپس فراہم کیے گئے ہیں سالانہ ان نوجوانوں کے لیے کہ جو امریکہ کی بہترین یونیورسٹیز میں PhD کا ایڈمیشن حاصل کر لیں گے، اور 10 سالوں میں تقریباً 10,000 PhDs ہم مختلف شعبوں میں جو پاکستان کی ضرورت ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، ایگریکلچر ہے، سوشل سائنسز کے کئی شعبے ہیں، ان کے اندر یہ ایک افرادی قوت پاکستان کے لیے مستقبل کا ایک بہت بڑا اسٹریٹجک ریسورس بنے گی۔ آپ کے قریب ڈیجیٹائزیشن کا عمل اتنا اہم کیوں ہے، اور تعلیم کو ٹیکنالوجی سے کیسے ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے؟ تعلیم کو ٹیکنالوجی کے نئے پیمانوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اب ہم ایک نیو اکانومی میں یا 4th انڈسٹریل ریولوشن کی طرف گامزن ہیں، جس میں ڈیجیٹل اکانومی ایک نیا معیشت کا فارمولہ ہے یا ایک نیا پیراڈائم ہے، جس کے اوپر اب روایتی انڈسٹریل اکانومی اپنی افادیت کھو رہی ہے اور نئی ڈیجیٹل اکانومی اس کی جگہ لے رہی ہے۔ تو اب پاکستان کے نوجوان بہت تیزی کے ساتھ اس شعبے میں آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو نئے سکلز دینا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بگ ڈیٹا، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، سائبر سیکیورٹی اور دیگر جو اس شعبے کے جدید رجحانات ہیں، اس میں سرٹیفیکیشن ان کو دینا، نئی جو پروگرامنگ ٹیکنیکس ہیں اس کے اندر سکلز میں ان کو سرٹیفائی کرنا، تاکہ وہ دنیا کے اس ریولوشن میں پاکستان کو ایک انفارمیشن پاور بنا سکیں، ہمارے لیے ترجیح ہے۔ اور جو ہم نے اس بجٹ کے اندر منصوبے شروع کیے ہیں، اس کے نتیجے میں ہزاروں نوجوانوں کو یہ نئے سکلز دیے جائیں گے۔ اسی طرح ہم نوجوانوں کے اندر انٹرپرینوریل سکلز پیدا کرنے کے لیے بھی مختلف پروگرام اس وقت لانچ کر چکے ہیں، جس سے کہ یونیورسٹیز کے اندر جو سٹارٹ اپ کلچر ہے، اس کا ایکو سسٹم ہے، اس کو فروغ دیا جائے گا، چونکہ پاکستان کے نوجوانوں کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے، اور اگلے آنے والے سالوں میں پاکستان کے یہ بہترین ذہن یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ یہ بلینز آف ڈالرز کی نیو اکانومی آئی ٹی کے شعبے میں کریٹ کر سکتے ہیں۔ 2047 کا پاکستان کیسا ہوگا، اور یہ کس حد تک پالیسیوں کے تسلسل اور سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے؟ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین دولت سے، وسائل سے، ہیومن ریسورس سے مالا مال کیا ہے۔ 75 سالوں میں بدقسمتی سے ہم اپنی صلاحیت کے مطابق کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے۔ اس کی بڑی وجہ ہمارے ملک کی سیاسی تاریخ ہے۔ کسی بھی دنیا کے ملک میں جہاں سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے، جہاں پالیسیز کا تسلسل نہیں ہوتا، وہاں پر جتنے بھی اس کے پاس وسائل ہوں وہ بیکار چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی ایک اکنامک ڈائریکشن درست ہو، سٹیبلٹی ہو، اس سے پھر پالیسیز کا تسلسل ہوتا ہے۔
یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کسی ملک کے اندر ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہیں، اور جب آپ کے یہاں انیبلنگ انوائرمنٹ ہوتی ہے تو پھر وہ ملک بین الاقوامی سرمایہ کاری کے لیے مقناطیس بن جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم جو کہ دنیا کی چھٹی بڑی آبادی ہیں، ہم 60 سے 80 ملین مڈل کلاس رکھتے ہیں، ہماری لوکیشن بہت اہم ہے، ہم دنیا کے اہم ترین خطوں کے سنگم پہ واقع ہیں۔ اگر ہم سیاسی استحکام حاصل کر لیں، اپنی پالیسیز کے تسلسل کو ایٹ لیسٹ اوور اے ڈیکیڈ یقینی بنا سکیں، تو پاکستان دنیا کے ہر ملک سے تیز ترین ترقی کر سکتا ہے۔ اگر ہم نے موجودہ رفتار کو برقرار رکھا تو 2047 تک پاکستان افریقہ کے پسماندہ ترین ممالک کے ساتھ صف میں کھڑا ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے استحکام پیدا کر لیا اور پالیسیز کے تسلسل کو جاری رکھا اور ایک ایسپریشنل پاتھ لیا، تو پاکستان دنیا کی پہلی 10 سے 15 معیشتوں میں 2047 تک شامل ہو سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہمارا جو یوتھ ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ پاکستان کو دنیا کی 10 ٹاپ اکانومیز میں شامل کر سکتی ہے۔